بغداد کا نیک تاجر اور اس کے 3 نجیب شاگرد۔ بغداد میں ایک نیک تاجر رہا کرتا تھا جس کا نام حاجی احمد تھا۔ حاجی احمد کے کاروبار کی بڑی شہرت تھی اور لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ وہ ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرتا تھا۔ حاجی احمد کے 3 شاگرد بھی تھے جنہیں وہ کاروبار کے اصول اور اسلامی تعلیمات سکھانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ ایک دن حاجی احمد نے اپنے تینوں شاگردوں کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تینوں کو بلایا اور کہا، بیٹا مجھے 1 ہفتے کے لیے شہر سے باہر جانا ہے۔ اس دوران دکان کی ذمہ داری تم تینوں پر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم ایمانداری سے کام کرو گے۔ تینوں شاگردوں نے خوشی خوشی ذمہ داری قبول کر لی اور حاجی احمد سفر پر روانہ ہو گیا۔ پہلا دن زیتون کے تیل کا مسئلہ۔ پہلے دن ایک گاہک آیا اور کہنے لگا، مجھے بہترین زیتون کا تیل چاہیے۔ پہلا شاگرد فوراً تیل نکال لایا، مگر جب قیمت بتائی تو گاہک چیخ اٹھا، یہ قیمت بہت زیادہ ہے، اتنا مہنگا تیل۔ پہلا شاگرد سمجھانے لگا، بھائی یہ خالص تیل ہے اور حاجی صاحب ہمیشہ اچھی چیز بیچتے ہیں، قیمت کے معاملے میں ہم کبھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ گاہک بھی اڑا رہا کہ قیمت کم کرو۔ آخرکار دوسرے شاگرد نے کہا، ٹھیک ہے کچھ پانی ملا دیتے ہیں، قیمت کم ہو جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ پانی ڈالنے لگا تو تیسرا شاگرد چیخا، ارے بھائی، حاجی صاحب نے ہمیشہ ہمیں ایمانداری سکھائی ہے، ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسرے شاگرد نے سر کھجاتے ہوئے کہا، ہاں یار صحیح کہہ رہے ہو۔ آخرکار خالص تیل ہی بیچا گیا۔ دوسرا دن چاولوں کی بوریاں۔ دوسرے دن ایک گاہک آیا اور اسے چاولوں کی بوریاں چاہیے تھیں۔ شاگرد نے بوریاں نکالیں اور وزن کرنے لگا۔ وزن کرتے ہوئے انہیں یاد آیا کہ ان بوریوں میں کچھ چاول کم ہیں۔ پہلے شاگرد نے کہا، چلو بیچ دیتے ہیں، بھلا کون وزن تول کر دیکھے گا؟ دوسرا شاگرد بولا، ہاں تھوڑے کم ہیں تو کیا ہوا، سب پتہ چلتا ہے، آخر منافع بھی تو چاہیے۔ تیسرے شاگرد نے کہا، ارے بھائیو، حاجی صاحب نے ہمیں روزانہ کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف رکھو، اگر ہم نے کمی کی تو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تینوں سر جھکا کر خاموش ہو گئے اور پوری ایمانداری سے وزن برابر کر کے چاول بیچے۔ جب حاجی احمد واپس آیا تو اس نے دکان کا حساب کتاب دیکھا۔ اسے خوشی ہوئی کہ شاگردوں نے ایمانداری سے کام کیا۔ اس نے تینوں کو انعام دیتے ہوئے کہا، بیٹا یاد رکھو کہ اگر ایمانداری کو اپناؤ گے تو اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ کہانی سے سبق ملتا ہے کہ مزاح اور مشکلات کے باوجود ایمانداری اور دیانتداری کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ لائک اینڈ کمنٹ آلسو۔